سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوام کی سوچ کے ساتھ میں ہوں کانتا امتیاز۔ ناظرین، اتحادی جماعتوں کو منانے کے لیے وزیر اعظم کی بیک ڈور ڈپلومیسی شروع ہو چکی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے بجٹ پاس نہ کروانے کی حکمت عملی تیار کر لی۔ اگر بجٹ پاس نہ ہوا تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ کچھ اتحادی جماعتوں کی جانب سے عشائیے میں شرکت سے معذرت بھی ہوئی ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں رہنما MQM پاکستان کے سینیٹر میاں عتیق صاحب۔ بہت شکریہ کائنہ، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں عتیق صاحب۔ شروعات کرتے ہیں۔ گزشتہ روز آپ نے وزیر اعظم کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کی، باقی اتحادیوں نے مطالبات منوائے، کیا MQM نے بھی کوئی مطالبات کی فہرست وزیر اعظم کو دی؟ دیکھیے، ہمارے قطعی طور پر کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ہم جب سے حکومت وقت کے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، ہم صرف ان کو گاہے بگاہے یاد دہانی کراتے رہتے ہیں ان باتوں کی جو انہوں نے کراچی والوں کے ساتھ پرومس کیا تھا الیکشن سے پہلے۔ بات بڑی سمپل ہے اور بڑی سیدھی ہے۔ اب اس کو آپ یہ کہیں کہ ہم نے کوئی چیزیں منوانی ہیں، کوئی مطالبات ہیں، تو قطعی طور پر نہیں ہے۔ ہم نے کل بھی ایک بار پھر وزیر اعظم کو یاد دہانی کرائی کہ جناب آپ پہلے تو شکریہ ادا کیا کہ چند روز قبل انہوں نے دورہ کیا کراچی کا، سندھ کا، جو کہ ایک بہت اچھا عمل ہے ان کا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ یاد دہانی کرائی کہ جناب وہ ہمارا K4 کا منصوبہ رکا ہوا ہے، کراچی والوں کا جو سرکولر ٹرین کا معاملہ ہے وہ کہیں نہیں ہے، جو گرین لائن والی بات تھی وہ درمیان میں رکی ہوئی ہے، جب تک وہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی ہم آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں گے۔ باقی MQM پاکستان کے موقف میں کہیں پر بھی یہ شامل نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ذاتی مفاد حاصل کرنا ہے یا کوئی فالتو چیز لینی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ عتیق صاحب، یہ بتائیے کہ کچھ اتحادی جماعتوں نے وزیر اعظم کے عشائیے میں شرکت نہیں کی۔ اتحادی جماعتوں کو بجٹ کے وقت اپنے مطالبات کیوں یاد آتے ہیں؟ دیکھیے، کل چونکہ میں جو ارلی برڈز وہاں پر موجود تھے ان میں سے ایک تھا، جو میں وقت سے تھوڑا پہلے چلا گیا تھا، اور اچھی ملاقات ہوئی سب سے، اور وہاں پر یہ بات بھی ڈسکشن میں آئی کہ کچھ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ شاید وہاں تشریف نہیں لا رہی ہیں، یا کچھ ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ وہاں کے ہمارے وزراء صاحبان بھی، حکومت وقت کے ذمہ دار، کچھ MNAs، کچھ سینیٹرز، وہ بعد میں بھی کسی کے گھر یہاں اسلام آباد میں گئے جہاں عشائیہ تھا، تو وہ اس کا مطلب ہے انہوں نے دو جگہ کھانے کھائے، تو دیٹ از گڈ، اچھی بات ہے، یہ پالیسی ہے سب کی اپنی اپنی۔ لیکن میں قطعی طور پر یہاں یہ نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کوئی بلیک میلنگ ہے، وہ کوئی مقصد حاصل کرنا ہے، قطعی طور پر نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی وقت کا وزیر اعظم ہے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جتنے ممبران پارلیمنٹ ہیں، چاہے ان کا تعلق MNA سے ہو، سینیٹرز ہوں، MPA ہوں، پارٹی کے عہدیداران ہوں، ذمہ داران ہوں، ان سب کو آن بورڈ کر کے چلیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ عتیق صاحب، یہ بتائیں کہ اپوزیشن جماعتوں نے قومی اسمبلی میں اکثریت کا دعویٰ کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بجٹ پاس کرانے میں حکومت کو کوئی مشکل پیش آئے گی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا جی، قطعی طور پر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کل وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے اس میں، اور پھر یہ دیکھیے، یہ آپ بات تو کر رہی ہیں لیکن میں تو کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ آج بھی اپوزیشن کے اندر بھی مختلف جماعتوں کے مختلف مقاصد ہیں، بہت سے لوگ ان کے اپنے جو ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہیں، اس لیے یہ کہنا، اور بجٹ پاس کرنے کے لیے سمپلی جو لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے ان کی اکثریت درکار ہے۔ اور جس طرح سے کل وزیر اعظم نے عشائیہ دیا، وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے، جس میں
پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے ایم این ایز وہ تھے، اور ان کے ساتھ سینیٹرز بھی موجود تھے، جو الائیز ہیں ان کے بھی ایم این ایز موجود تھے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہیں پر بھی کہ حکومت کو بجٹ پاس کرانے میں کسی قسم کی کوئی پرابلم آئے گی، اور یہی بات کل وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں بھی کی۔ اور یہاں میں ایک بات اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ جس طرح وزیر اعظم صاحب تمام ایم این ایز، جو وومن ایم این ایز ہیں، جو لیڈیز ایم این ایز ہیں، ان کے پاس بھی گئے، اور جو ہمارے میل ایم این ایز ہیں، ایک ایک منسٹر کے پاس، ایم این اے کے پاس وہ گئے، سب کی بات سنی، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے تقریر میں یہ کہا کہ مجھے پتہ ہے میں نہیں مل سکتا، چونکہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، وقت کم ہوتا ہے، لیکن میں سب کی باتیں مجھ تک پہنچتی ہیں۔ اور انہوں نے ایک اور آگہی دی کل کہ جو واٹس ایپ گروپ ہیں ان میں وہ آج کل زیادہ ایکٹیو ہیں، تو لوگوں کی باتیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان تک پہنچتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، عتیق صاحب یہ بتائیے کہ خواجہ آصف نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن کی تقسیم ہونے کا اعتراف کیا ہے، تو کیا اس وقت اپوزیشن آپ کو متحد نظر آ رہی ہے؟ میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں جی، جس دن یہ بات ہو رہی تھی سینٹ کے چیئرمین کی، اور دوپہر کو جب انہوں نے لنچ کیا اور لنچ میں 165 تھے، تو مجھ سے بہت سے دوستوں نے کہا کہ جی یہ تو اتنی بڑی تعداد ہے، تو اس وقت ہی میں نے کہا تھا کہ کھانے پر اکٹھے ہیں، ووٹ ڈالنے کے ٹائم علیحدہ علیحدہ ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہی بات میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جس وقت میں بات آئے گی بجٹ کے پاس کرنے کی، تو وہاں جو لوگ موجود ہوں گے وہ اکثریت میں ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، عتیق صاحب، خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ مافیا سے ہے، تو پھر پیٹرول مافیا کے سامنے حکومت کیوں جھک گئی ہے؟ دیکھیے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ حکومت جھکی ہے، اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک پالیسی جو شاید ٹھیک پالیسی نہیں ہے، میں اس سے زیادہ اور لفظ استعمال نہیں کروں گا، کہ یہ پالیسی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی بات بہت سے حکومتی ارکان، جس میں وزراء بھی شامل ہیں، ایم این ایز بھی شامل ہیں، سینیٹر بھی شامل ہیں، میرے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، وہ یہ تھا کہ یہ بہتر ہوتا کہ جب پیسے کم کر رہے تھے تو 25 روپے اکٹھے نہ کم کرتے، اور جب بڑھانے کی باری آئی تو اس وقت میں 25 روپے اکٹھے نہ بڑھائے جاتے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن یہ قطعی طور پر حکومت کا کسی کے سامنے جھکنا، مافیا کا اس میں انوالو ہونا، مجھے یہ ایسی بات نظر نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میاں عتیق صاحب آپ کا، اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، میاں عتیق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ان کے مطابق ان کے کوئی مطالبات نہیں ہیں، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان وعدوں کی یاد دہانی کراتے رہتے ہیں جو ہم سے کیے گئے ہیں، وہ تمام مسائل حل کرنے کے وعدے جو نہیں کر پا رہی حکومت۔ دوسری بات یہ کہ عشائیے میں شرکت نہیں کی، اور جماعتوں کے بجٹ جو ہے یہ پاس کروانے کا ان کو اسی وقت کیوں یاد آتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ذمہ داری بنتی ہے موجودہ وزیر اعظم کی کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلے۔ یہیں پر پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔